مہینے اور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا حساب سال کا لگا کر کے دیا، پھر اس میں 11 مہینے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ ان مہینوں میں ہم اللہ کی کوئی سی بھی غذائیں کھائیں، مگر ایک مہینہ رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا ماہ سیام کا وہ عطا کیا جس میں رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، رب کریم کی حمد و ثنا کرو، روزہ رکھو دن میں۔ ہاں صاحبو، یہ روزہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رب کریم کی ہم اطاعت کریں، رب کریم کا ہم حکم مانیں، رب کریم کے ہم بتائے ہوئے راستے پر، رب کریم کے دکھائے ہوئے راستے پر ہم چلیں۔ ہاں صاحبو، ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا اگر کہ روزہ نہیں رکھا صاحب، تو چھوٹتی جواب کیا ملتا ہے اس کا؟ فوری جواب ملتا ہے، ہاں ہم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، میرے بیمار ہی پڑ رہے ہیں جی۔ جڑا ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت اسی کا امتحان لیتا ہے جو اس کے امتحان میں، جو اس کے راستے میں چل پڑتا ہے۔ ہاں ہم مدرسے میں پڑھے، تعلیم حاصل کی ہے، جو مدرسے میں روز بچہ جایا کرتا ہے نا، استاد اسی کی خبر لیا کرتا ہے، اور جو کبھی کبھی جاتا ہے اسے امتحان میں بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جو روز جاتا ہے امتحان بھی اسی کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر شاگرد نہ آئے تو استاد خود اس کی خیر خبر لینے کے لیے گھر پہنچ جاتا ہے، بتا کیا بات ہے کیوں نہیں آیا۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العزت کے اگر تم بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو گے، اور آزمائشیں بھی اسی کے اوپر آتی ہیں جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ ہاں صاحبو، یاد کرو تاریخ، وہ تاریخ جب حسنین کریمین کی طبیعت علیل ہو گئی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانگ لی تھی، یا اللہ اگر تو نے حسنین کریمین کی اگر طبیعت ٹھیک کر دی، تندرست و تابانہ کر دیا، تو یہ فاطمہ تیرے محبوب کی شہزادی 3 روزے رکھے گی۔ ہاں آج ہم بھی منت مانگتے ہیں نا کہ اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو وہاں چادر چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بریانی کا دیگ پکاؤں گا۔ جو کرنے والے کام ہیں، جو عبادت میں شمار ہیں، وہ منت کوئی نہیں مانگتا۔ منت مانگنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ اہل بیت کے ایک فرد نے بتایا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے یہ قوم کو درس دیا ہے کہ دیکھو سنو کیسے منت مانگی جاتی ہے۔ طبیعت علیل ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گی، میں یہ کروں گی، وہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے وعدہ کیا، رب کریم اگر تو نے میرے شہزادوں کو تندرست و تابانہ کر دیا تو یہ فاطمہ 3 روزے رکھے گی۔ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو تندرستی تابانہ عطا کی، رب کریم نے صحت عطا کی۔ جو رب کریم بیماری عطا کرتا ہے، شفا بھی وہی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ شفا عطا کرتا ہے وہی تندرستی بھی دیا کرتا ہے، جو بیماری دیا کرتا ہے شفا بھی وہی دیا کرتا ہے۔ جب تندرستی تابانہ ہو گئی حسنین کریمین کی، وعدے کے مطابق حضرت علی نے، سیدہ فاطمہ نے روزے کا انتظام کیا۔ رات کو سحر کا وقت ہوا، سحری کھائی اور روزہ رکھ لیا۔ پورے دن کا روزہ ہے، کس کا؟ سیدہ فاطمہ کا اور حضرت علی کا، پورے دن کا روزہ ہے۔ حضرت علی نے سوچا مخدوم کائنات حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، چلو باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں، کچھ لے کر کے آتے ہیں افطاری کے لیے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکلے، شام کا وقت ہوا تو تھوڑی سی جو لے کر کے آئے اور کہا فاطمہ سنو، یہ تھوڑی سی جو ہے اسے پیس کر کے روٹی بنا لو۔ سیدہ فاطمہ نے اس جو کو پیسا اور پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سحر کا افطاری کا وقت آنے ہی والا تھا، فاطمہ الزہرا نے 2 روٹیاں لے کر کے دسترخوان پر سجا دی۔ آج فاطمہ کے گھر پر دسترخوان سجا ہوا ہے، حسنین کریمین حضرت علی سب موجود ہیں۔ ادھر میرے پیارے دسترخوان جیسے ہی سجا ہے۔ ہاں آج ہمارے گھر پہ بھی دسترخوان چلتا ہے، رمضانوں کا مہینہ ہے نا تو دسترخوان سجتا ہے۔ غریب سے غریب بھی ہونا تو اس کے دسترخوان پہ تمام طرح کی سبزیاں، تمام طرح کی سبزیاں
اور سالن موجود ہوتے ہیں، تمام غریب سے بھی غریب ہو تو پھل، فروٹس اور شربت، کھجور، تمام دنیا بھر کی نعمتیں رب کریم کی اس کے دسترخوان پر رکھی ہوتی ہیں، مگر یہ فاطمہ کا دسترخوان ہے، کوئی شکنجی نہیں ہے، کوئی شربت نہیں ہے، کوئی روح افزا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جو کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ پورے دن کا روزہ حضرت علی کا، فاطمہ کا، اور دونوں شہزادے پورے دن کے فاقے سے ہیں، روزہ ہے۔ ادھر رب کریم حضرت علی کی اور فاطمہ کی یہ ادا کو دیکھ رہا تھا، یہ سارا ملاحظہ رب کریم کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا سارا معاملہ۔ جبریل کو حکم دیا، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رب جلیل، جاؤ دیکھو علی نے آج روزہ رکھا ہے، میرے محبوب کی شہزادی نے روزہ رکھا ہے، آج امتحان کا وقت ہے، آج امتحان کا وقت ہے کہ علی کو ہمارا نام زیادہ پیارا ہے یا پھر اپنی بھوک کی شدت زیادہ پیاری ہے، جاؤ دروازے پر چلے جاؤ علی کے۔ اتنے مؤذن ندا دینے والا تھا، کچھ ہی لمحے بعد مؤذن ندا دینے والا تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، وہ روزے کا افطار کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ دروازے پر علی کے کسی نے دستک دے دی، علی تمہارے دروازے پر کوئی مسکین آیا ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو۔ حضرت علی نے جب اتنا سنا، جب کہا نا اس مسکین نے، علی اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو، علی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ فاطمہ کے چہرے کو نہ حسنین کریمین کے چہرے کو، دونوں روٹیاں اٹھائی اور آنے والے مسکین کو دے دی۔ حضرت علی کا پورے دن کا روزہ تھا، فاطمہ کے پورے دن کا روزہ تھا۔ پیارے ایسے نہیں ہیں، یہ حسنین کریمین کے بابا حضرت علی، ہم نے سب کو کسی نہ کسی سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، سب کو کسی نہ کسی سے ڈرتے ہوا، جو نہ ڈرتا ہو وہ بھوک سے ڈرتا، مگر حضرت علی بھوک سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ فاطمہ الزہرا کا میرے پیارے، یہ محبت اور یہ الفت اور یہ لگن فاطمہ الزہرا کی میرے پیارے، کس مؤذن نے ندا دی، مغرب کا وقت ہوا، دونوں نے افطار کیا۔ دوسرا جب ایک روزہ مکمل ہوا نا تو پیارے سحر کا وقت آیا، دوسرے روزے کی رکھنے کی، 3 روزہ کی منت مانگی تھی نا، ابھی ایک روزہ مکمل ہوا ہے، سحر کا دوسرا روزہ رکھ لیا، سحر بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے، دوسرا روزہ رکھ لیا، کچھ کھایا نہیں ہے 2 دن سے۔ پیارے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی نے سوچا فاطمہ نے کل افطار بھی پانی سے کی ہے اور سحر بھی پانی سے کیا ہے، علی چلو کچھ لے کر کے چلو، جو فاطمہ آج کچھ لقمہ توڑ لے، آج کچھ کھانا کھا لے۔ حضرت علی باہر نکلتے ہیں، پھر تھوڑی سی جو لے کر کے آتے ہیں، فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ یہ لو بناؤ روٹیاں، آج ہماری افطار روٹیوں سے ہوگی۔ حضرت علی کا اتنا سننا تھا، فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، اور روٹیاں بنانے کے بعد پیارے پھر سے دسترخوان پر سجائی ہے۔ ادھر اذان ہونے ہی والی تھی، تمام دنیا بھر کی میرے پیارے ہمارے دسترخوانوں پر آشائش نعمت رب کریم کی ہوتی ہیں، مگر فاطمہ کے دسترخوان پر صرف اور صرف جو کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آج پھر اذان ہونے والی تھی، یہ سارا معاملہ رب کریم دیکھ رہا تھا، رب کریم ملاحظہ فرما رہا تھا۔ جبریل سے حکم دیا، جبریل کل تو خالی علی کا روزہ تھا، فاطمہ کا روزہ تھا، امتحان کی گھڑی تو آج ہے، آج تو علی کا روزے پہ روزہ ہے، دیکھتے ہیں علی کو ہمارا نام زیادہ پیارا ہے یا پھر اپنی بھوک کی شدت زیادہ پیاری ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میرے پیارے کچھ ہی دیر بعد اذان ہونے والی تھی، عین موقع پر، عین وقت پر پھر کسی نے علی کے دروازے پر دستی دی، علی اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو، آج تمہارے دروازے پر یتیم آیا ہے۔ علی نے کچھ سوچا نہ سمجھا، نہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، نہ حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھا، وہ روٹیاں اٹھائیں اور روٹیاں اٹھانے کے بعد آنے والے یتیم کو دے دی، آنے والے یتیم کو دے دی۔ سب نے افطار پانی سے کیا، سحر بھی پانی سے، روزہ افطار بھی پانی سے، اور سجدے میں میرے پیارے چلے گئے۔ یہ صابروں کا گھرانہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک مقدس بندوں کا گھرانہ ہے، یہ زمانے کو، قوم کو یہ ہمیں اعلان کیا ہے
کہ دیکھو سنو صبر کس چیز کا نام ہے وہ فاطمہ سے پوچھو، صبر کس کو بولتے ہیں یہ علی سے پوچھو۔ آج میرے پیارے ہم صبر کا دامن توڑ کر کے ایک دوسرے پر تانا کشی کرتے ہیں، نہیں، فاطمہ نے بتایا ہے صبر کا دامن تھامنا کیسے ہوا کرتا ہے۔ آج 2 روزے مکمل ہو چکے تھے، تیسرے روزے کی جب باری آئی ہے، تیسرا روزے کا میرے پیارے پھر سے انتظام کرنے کے لیے پھر سے سحری لوٹتے ہیں، پانی سے پھر سے سحر کیا، تیسرا روزہ ہے آج، پھر سے روزہ رکھ لیا، پانی سے روزہ رکھا ہی تھا میرے پیارے۔ آج حضرت علی سوچنے لگے کہ یار معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، چلو فاطمہ کے لیے کچھ انتظام کر کے لاتے ہیں۔ 2 دن سے روز پانی سے افطار، پانی سے سحر ہو رہی ہے، آج چلو کچھ لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت علی نکلتے ہیں گھر سے باہر، پھر سے کچھ جوں لے کر کے آتے ہیں، پھر سے جب جوں لے کر کے آئے گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہونے کے بعد فاطمہ سے کہا لو فاطمہ آج تو اپنا افطار روٹیوں سے ہوگا۔ فاطمہ نے جوں پیسی اور پیسنے کے بعد دسترخوان پر بچھا دی، روٹی سجانے کے بعد میں، دسترخوان سجانے کے بعد میں عین موقع پر اذان ہونے ہی والی تھی، پھر کسی نے دروازے پر دستک دے دی، علی آج تمہارے دروازے پر ایک قیدی آیا ہے، علی اللہ کے نام پر کھانے کے لیے کچھ دے دو، علی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو، علی اللہ کے نام پر آج کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ آج فاطمہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، حضرت علی کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حسنین کریمین کبھی حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حضرت علی کبھی حسنین کریمین کے چہرے دیکھتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین نے کیا کام کرتے ہیں، وہ روٹیاں جلدی سے اٹھا لی، اور روٹی اٹھانے کے بعد سوچنے لگے آج ہو سکتا ہے شاید میرے باپ کی محبت، آج میرے باپ کی محبت ہم پر غالب نہ آ جائے، آج شفقت غالب نہ آ جائے، کہیں یہ سوچنے لگے میرے شہزادوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، نہیں دیں گے۔ حسنین کریمین نے روٹی اٹھائی اور کہا بابا آج جو 2 دن سے آپ روٹی دیتے آ رہے تھے، اپنی مرضی سے دیتے آ رہے تھے، آج تیسرے دن ہماری مرضی سے دے دی جائے۔ کس کی مرضی سے؟ آج ہماری مرضی سے دے دی جائے۔ پیارے یاد رکھو حضرت فاطمہ نے حسنین کریمین کو، حضرت حسین کو اور حضرت حسن کو یہ ایک پریکٹس کرا دی تھی کربلا کے میدان کے لیے کہ جب 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا، اس کی پریکٹس، اس کا امتحان دینے سے پہلے یہ پریکٹس کرا دی تھی کہ حضرت حسین کو کیسے پیاسا رہنا ہے، کیسے بھوکا رہنا ہے۔ پیارے وہ روٹی دی اور روٹی دینے کے بعد یتیم چلا گیا، حضرت فاطمہ کی منت پوری ہوئی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی سے کہتی ہیں علی ہمارے 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں، چلو مصطفیٰ جان رحمت کو، بابا جان کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو فاطمہ۔ حضرت فاطمہ چلتی ہیں، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا فاطمہ روز گھر میں داخل ہوتی تم تو تمہارے چہرہ زرد نہ ہوا کرتا، آج تمہاری چال میں لرزہ ہے، آج تمہاری پیشانی پر سکن کے بادل نظر آ رہے ہیں، آج پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اے فاطمہ آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، چہرہ تمہارا زرد ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان یا رسول اللہ، حسنین کریمین کی طبیعت علیل تھی، طبیعت خراب تھی، میں نے منت مانگی تھی، طبیعت خدا رب کریم ٹھیک کر دے گا تو میں اور علی 3 روزے رکھیں گے۔ آقا جی آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے ہیں تو وہ 3 روزے رکھ کر کے آئے ہیں۔ فاطمہ معاملہ کیا ہے، کیا بات طبیعت خراب؟ تب فاطمہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا وہ بڑے اچھے حال میں رکھا ہے۔ سوچو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو تو وہ مخدوم کائنات 3 دن سے کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے ٹھیک سے، 3 دن کا روزہ ہے اور اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہی ہے فاطمہ کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے۔ آج ہم شکوہ کر دیتے ہیں نا خدا رب کریم سے، گھر میں کوئی اگر بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، شکوہ کرتے ہیں ہم، صاحب کو ایسا نہ کیا کرو، اللہ کریم نے یاد رکھنا، اللہ کریم نے جس حال میں رکھا ہے بہتر رکھا ہے، وہ جانتا ہے تم کس حال میں پسند رہ سکتے ہو، کس حال میں خوش رہ سکتے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کیا تمہارا بھی روزہ تھا؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو فاطمہ کا حال ہے وہی تمہارے علی کا حال ہے۔
علی نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اے ہائے، اتنا کہنا تھا، کہا کیوں نہیں کھایا؟ جب حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ پہلے دن ہم افطار کے لیے بیٹھے تو مسکین آیا تھا، ہم نے مسکین کو روٹیاں اٹھا کر کے دے دی۔ دوسرے دن یتیم آیا، ہم نے وہ روٹیاں یتیم کو دے دی تھی۔ چوتھے دن تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا تھا، یا رسول اللہ ہم نے قیدی کو روٹیاں دے دی تھیں۔ حضرت علی سے مصطفیٰ جان رحمت فرمانے لگے علی وہ تینوں جو تمہارے دروازے پر آئے تھے تم نے کیا کبھی انہیں مدینے کی گلیوں میں دیکھا؟ کبھی تم نے مسجد نبوی میں کہیں نہ کہیں دیکھا؟ تم نے گلیوں میں ٹہلتے پھرتے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ان شخص کو۔ تو حضرت علی سے مصطفیٰ جان رحمت فرمانے لگے علی جب تم انہیں جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، جب تم نے انہیں کہیں نظر نہیں آئے تھے وہ، تو تم نے بنا دیکھے انہیں روٹیاں کیوں دے دی؟ تب حضرت علی نے یہ جواب دیا مصطفیٰ جان رحمت یا رسول اللہ وہ جب میرے دسترخوان پر آیا، جب میرے دروازے پر آیا، جب میرے دروازے پر چوٹ کھٹ پر دستک دی تو اس نے میرا نام لے کر کے نہیں پکارا، اس نے کہا تھا علی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ یا رسول اللہ علی اللہ کے نام پر روٹیاں تو کیا اپنی جان تک دے سکتا ہے۔ تب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی اللہ کو تمہاری یہ ادا اور تمہارا یہ امتحان بے حد زیادہ پسند آیا ہے۔ رب کریم نے خوش ہو کر کے تمہاری شان میں کلام پاک میں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت تمہاری شان میں نازل فرمائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وہ جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، وہ اسیرہ کبھی قیدی کو کھلایا کرتے ہیں۔ صاحبو روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اور سب سے بے حد زیادہ جو پسند اگر بندے کا عمل آتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا روزہ رکھنا بے حد زیادہ پسند آتا ہے۔ روزہ رکھا کرو صاحبو، اللہ رب العزت اسی کا امتحان لیتا ہے، اسی کا امتحان لیتا ہے جو رب کریم کی روزہ رکھتا ہے، نمازیں رکھتا ہے، اللہ بھی اسی کا امتحان لیتا ہے۔ خدا رب کریم کی فرما برداری کرو، نافرمانی مت کرو، جہنم کی سختی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے صاحبو، نہ کر پاؤ گے برداشت اللہ کے لیے۔ یہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد رمضان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے وہ اللہ کریم ہے۔ خدا کے لیے گناہوں کی طرف سے تم کنارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یا اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجرم و ناکارہ ہوں، اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ خدا تمہیں کیسے نہیں معاف کر سکتا؟